اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ محترم، معزز اور قابل شرف ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کی روح سے جو 4 ماہ خصوصی حرمت اور تقدس کے حامل ہیں، ان عظمت والے مہینوں میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ محرم الحرام کے روزے رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل روزے ہیں۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں اور ان کے کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ نمبر 1، اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، تو بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ البتہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو یہ گویا ان کا مذہبی اور قومی شعار ہے۔ تو آپ سب نے فرمایا، انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی تشبیہ نہ رہے۔ اور دوسرا عمل، یوم عاشور پر اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراوانی اور وسعت اختیار کرنی چاہیے، یعنی اس دن اپنے دسترخوان کو کشادہ کر لینا چاہیے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھانے میں شریک کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال کے اعمال میں، مال و دولت میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اس کو ایسے ہی پایا۔